الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات مل کے جھوم کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا و ملجانا و موانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام دوستوں، بحد احترام بزرگوں، میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، گھر میں رہنے والی باپردہ ماں اور بہنوں، جیسا کہ جمعے کا دن ہے اور ہر جمعے آپ سماعت فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 6 سال کے لگ بھگ ہے، 6 سال کے قریب ہے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عبد المطلب سے اجازت چاہی کہ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے پیکے گھر سے ہوا ہوں، مدینے سے ہوا ہوں، میں حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت بھی کر رہا ہوں اور ان کے بیٹے کو ان کی قبر پر پھرواؤں اور مدینے کا ایک چکر لگاؤں۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اجازت دے دی، تو یہ قافلہ چلا جن میں حضرت آمنہ ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت ام ایمن ہے۔ یہ 3 بندوں پر مشتمل قافلہ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ مدینہ کے اندر آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ قیام کیا، 1 ماہ کے لگ بھگ جو ہے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مدینہ کے اندر قیام پذیر رہے، اور مدینہ کے اندر آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا چکر ہے مدینہ کے اندر وہ بھی بڑا شاندار ہے۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ اس مہینے کے 1 مہینے کے اندر آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیسے اپنا نام روشن کروایا، اپنے ننہال میں اپنے نانکے گھر کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان کیسے منوائی ہے۔ 1 مہینہ وہاں قیام رہا، اس کے بعد آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ واپس کا جو ہے سفر باندھا، اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر پر حاضری ہوئی، حاضری دینے کے بعد واپس پلٹی مکے کی طرف،
یہ 3 بندوں کا قافلہ مکے کی طرف آ رہا ہے. 2 راتیں اور 2 دن کی مسافت پر ایک مقام ہے جسے مقام ابوا کہتے ہیں. کون سا مقام ہے جی؟ مقام ابوا. اس مقام پر آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی طبیعت مبارک تھوڑی سی ناساز ہوئی، اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ادھر ابوا کے مقام پر قیام کرنے کا وعدہ کیا، ارادہ کیا کہ یہاں قیام کیا جائے، تھوڑی دیر ٹھہرا جائے، یہاں رکا جائے. تو رکنے پر آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منظور تھا وہی ہونا تھا. ہوا ایسے کہ حضرت آمنہ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی، بہت زیادہ تکلیف میں آ گئی. حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو سواریاں تھیں نا ان کو چرا رہی ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو بلاؤ، کیونکہ پتہ چل گیا کہ اب یہاں سے مکہ تک میرا جانا ممکن نہیں ہے، میرا وقت اخیر آ گیا ہے، لہذا کیوں نہ میں چند باتیں اپنے بیٹے کے ساتھ ہی کر لوں. تو حضرت آمنہ نے جب ام ایمن کو کہا، ام ایمن نے بلایا تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہوئے آئے اور اپنی والدہ ماجدہ کے سرہانے یعنی سر کے قریب بیٹھ گئے اور دبا بھی رہے ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں. اور آخری جو گفتگو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے کے ساتھ کی ہے، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے تاریخ دان، بڑے بڑے واقعات لکھنے والے، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس گفتگو کو بھی درج کیا ہے، رقم کیا ہے، لکھا ہے. ضیاء النبی والا پیر کرم شاہ الازہری بھی اس کو ضیاء النبی میں رقم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے بٹھا کر وہ کہنے لگی کہ اے بیٹا، یعنی نعت پڑھ رہی ہیں، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہی ہیں، اے بیٹا میں نے اگرچہ مر جانا ہے اور ہر ایک نے مر جانا ہے، ہر ایک نے فنا ہونا ہے، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر ایک فنا ہو جائے گا، لیکن اے میرے بیٹے میرا ذکر باقی رہے گا اور تمہارا ذکر بھی باقی رہے گا، تمہارا ذکر بھی باقی رہے گا، میرا بھی ذکر باقی رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی موسیٰ کی ماں ہوئی، کوئی عیسیٰ کی ماں ہوئی، کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ہوئی، کوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہوئی، کوئی ادریس کی، کوئی یونس کی، کوئی یوسف علیہ السلام کی والدہ ہوئی، مجھے شرف حاصل ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ. جہاں اے بیٹے تمہارا تذکرہ ہوگا وہیں میرا بھی تذکرہ ہوگا، اور وہ جو خواب جو تمہاری پیدائش کے وقت میں نے دیکھا تھا اگر وہ سچا ہے اور حقیقتاً سچا ہے، اگر وہ سچا ہے تو اے میرے بیٹے تیرا سارے عالم میں نام ہوگا، اور جو وہ روشنی، وہ جو نور میں نے دیکھا ہے آپ کی پیدائش کے وقت، اس نور سے سارا جہان منور ہوگا، سارا جہان روشن ہو جائے گا. اور واقعی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے آج سارا جہان روشن ہے. حضرت آمنہ نے جو اس وقت دعا مانگی اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمائی، اور جو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گائے نا آمنہ نے، ماں نے بیٹے کے لیے، ہر ماں اپنے بیٹے کے لیے کوئی نہ کوئی گن گاتی ہے، لیکن آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے کہا ہر پرانی چیز، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، ہر زندہ بندہ فنا ہو جائے گا، لیکن اے میرے بیٹے تمہارا بھی نام بلند رہے گا اور باقی رہے گا، اور تمہارے ساتھ میرا نام بھی باقی رہے گا. اور واقعی ایسا ہے، آج بھی جب بھی کوئی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرتا ہے، اس کا تذکرہ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گن نہیں گا لیتا ہے. یہ آخری لمحہ تھا، اور آپ نے
حضرت آمنہ نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا، اے بیٹے، لگتا ایسا ہے کہ میں اب اس دار فانی سے جانے والی ہوں، لہذا میں تجھے ام ایمن کے حوالے کرتی ہوں اور تو اس کا کہنا ماننا، اور اے بیٹے تو صبر کرنا اور تنگ نہیں کرنا ام ایمن کو، اور اے میرے بیٹے میں تیری جو عظمتیں ہیں، شانیں ہیں، ان سے میں واقف ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تورے جہان و عالم، اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شانیں عطا فرمائی ہیں، اور ان شانوں کے بدلے اے بیٹے مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان والی ماں بنایا۔ اسی عالم میں، اسی گفتگو کے دوران ہی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہچکی لی، سانس لیا لمبا، اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اس دار فانی سے چل بسیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ 6 سال کی عمر ہے۔ کتنے سال کی؟ سورہ سوچنے کا مقام ہے، ذرا غور تو کیجئے۔ 2 جہاں کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے باپ چل بسے، پیدا نہیں ہوئے باپ چل بسے، 6 سال کے ہوئے ہیں تو والدہ بھی اس دار فانی سے رخصت ہو گئیں، اور اب تنہا ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ساری کائنات کو سنوارنے کے لیے آئے ہیں، ساری کائنات کو بسانے کے لیے آئے ہیں، سارے غمخاروں کے غمخار بن کے آئے ہیں، سارے یتیموں کے سردار بن کے آئے ہیں، لہذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو وہ مقام اور وہ شان دیں گے کہ آپ کی شان کو دے کر لوگ کہیں گے کہ واہ آمنہ تیرا کیا مقام ہے، کہ کیسا بیٹا تو نے جنم دیا اور اس کو اس جہان میں بھیجا۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنے ہاتھوں سے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں سے قبر کھودی، ام ایمن بھی ساتھ ہیں، کوئی اور نہیں ہے، وہیں ابوا کے مقام پر، اور کالی پہاڑیاں ہیں، کالی پہاڑیاں ہیں، یہ تو اب کا مقام ہے نا، اس وقت آج سے 1400 سال پہلے کی بات اگر دیکھی جائے تو اس وقت اس جگہ کا کیا، یعنی آج تک وہ ڈرونی ہے تو اس وقت کیسی ڈرونی ہوگی۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے، اور میں کہتا ہوں کیا شان ہے حضرت آمنہ کی، کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے قبر کھود رہے ہیں، کسی کی قبر کوئی کھودے، کسی کی کوئی کھودے، کسی کی کوئی کھودے، یہاں بیٹا ہے اور 6 سال کا ہے، عمر 6 سال، اور فرمایا اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کے اپنی والدہ کو سلایا ہے اور مٹی ڈالی ہے، اور وہاں سے حضرت ام ایمن کے ساتھ رخصت ہوئے ہیں اور ادھر آ گئے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر۔ جب مکہ مکرمہ کے اندر آئے، دیکھا حضرت عبد المطلب نے تو کوہرام برپا ہو گیا کہ باپ بھی چلا گیا، ماں بھی تھی ایک غم گسار، ماں بھی چلی گئیں، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کون ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام جہان کے لیے، انہی کو میں نے تمام، ان کے سائے اٹھا کے میں نے تمام کا سایہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تمام پر کر دیا۔ سائے پسند آئے نہ، اس پروردگار کو بے سایہ کر دیا اس سایہ دار، یعنی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اب ہر ایک کہتا ہے میرے سر پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ، ہر آدمی کہتا ہے، ہر بوڑھا نوجوان امیر غریب سب کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر سایہ ہے، اور واقعی جس پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہو گیا وہ دونوں جہان میں کامیاب و کامران ہو گیا۔ اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ رخصت ہوئی، ام ایمن نے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور ایسی پرورش کی نا کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یاد کر کے نا ام ایمن کو یاد کر کے بھی رو پڑتے، کہتے ہیں میری ماں کے بعد جو میری ماں ہے وہ ام ایمن ہے، کہ انہوں نے ایسی پرورش کی ہے کہ وقت پر کھلانا، وقت پر پلانا، وقت پر سلانا، اور یعنی نہلانا دھلانا۔ ام ایمن کا بڑا
مقام ہے، شان ہے. اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے ام ایمن کے لیے، ام ایمن کے لیے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ، اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے لیے بھی روتے تھے. ایک مرتبہ صحابہ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد ہم مسجد میں آئے نا، دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. تو صحابہ کرام بھی آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں. سارے صحابہ اکٹھے ہوئے، یا رسول اللہ، مکے کا دور نہیں ہے، مدینے کا دور ہے، مدینے کے اندر موجود ہیں. یا رسول اللہ کس نے رلایا آپ کو؟ کس بات نے آپ کو غمگین کر دیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو آپ کی آنکھوں میں آنسو لائی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے تو صحیح، کون سی چیز ہے؟ تمام صحابہ، آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ آج مجھے میری ماں کی یاد آ گئی، میری ماں مجھے یاد آ گئی ہے، اور ماں کو یاد کر کے آج مجھے رونا آ گیا ہے. اے صحابہ وہ کون سا وقت تھا؟ صرف میں تھا، ام ایمن تھی اور میری ماں تھی، اور کوئی نہیں ہے ہماری ہیلپ کرنے والا، مدد کرنے والا، ہمارے دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں ہے. مجھے گلے لگا کے رونے والی سوائے ام ایمن کے اور کوئی نہیں ہے. وہ وقت تھا. آج کیا وقت ہے؟ میرے دائیں بھی ہزاروں صحابہ ہیں، بائیں بھی ہزاروں صحابہ ہیں، تحت نظر میرے امتی ہیں، اور میری شان یہ ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمام انبیاء کا سردار بنایا. میں چاہتا ہوں کہ کاش آج میری والدہ زندہ ہوتی اور میرے مقام اور شان کو دیکھ، میرے مقام کو دیکھ، میرے شان کو دیکھ، میرے مرتبے کو دیکھتی. اور اے صحابہ میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، یہ کون خواہش کر رہے ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. اے والدین کو اذیت دینے والوں، والدین کا دل دکھانے والوں، اور والدین پر پھپتیاں کسنے والوں، اور انہیں کم تر سمجھنے والوں، سنو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں، نیت کر لوں، نماز پڑھا رہا ہوں. اے صحابہ تم سب کو نماز پڑھا رہا ہوں، فرض نماز ہو، اور میں تلاوت شروع کروں، اور ادھر سے میری ماں کی آواز آ جائے اور کہے اے محمد ادھر آؤ، اے محمد ادھر آؤ. اور فرمایا کہ میں نماز کو چھوڑ دوں، نماز کو چھوڑ دوں، نماز کو توڑ دوں، اور اپنی اماں کی بات جا کر سنوں. ماں کا وہ مقام ہے، وہ شان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا ادب و احترام نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.